3 مارچ 2024 بروز اتوار جامع مسجد اللہ مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، لا یخفون علینا وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، افمن یلقی فی النار بھلا وہ شخص جو ڈالا جائے جہنم میں، خیر وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ یا وہ شخص جو آئے امن کے ساتھ قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم کیے جاؤ جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی ساتھ حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت بجنا گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین توحید رسالت کا ذکر کیا اور ان کو زجر و تنبیہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کفر کو جو علی الاعلان کھلے طور پر کفر کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے خاص قسم کو بیان کیا ہے، اور وہ کفر کی خاص قسم کیا ہے؟ الحاد۔ وہ کیا ہے جی؟ الحاد۔ الحاد لحد سے مشتق ہے، اور لحد جو قبر کی لحد ہوتی ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مائل ہونا، کسی طرف مائل ہونا۔ تو قبر کی جو لحد ہے اس کو بھی لحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف مائل ہوتی ہے، قبر بنی ہے تو ایک طرف وہ ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو ماں کی گود سے قبر کی گود تک حاصل کرو، لحد۔ تو یہ لحد وہی ہے جو الحاد جو ہے یہ بھی اسی سے مشتق ہے۔ تو لحد کا معنی کیا ہے؟ کہ جو ایک طرف ہوتی ہے، تو اسی طرح جو اس کا لغوی معنی بنتا ہے وہ بھی یہی بنتا ہے کہ جو بندہ ایک طرف مائل ہو۔ تو اصطلاح شریعت کے اندر یا قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر جو بندہ بھی قرآن اور سنت کے خلاف چلے، قرآن و سنت کے خلاف چلے یا اس کی منشا کے خلاف چلے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں۔ اب یہ انکار کرنا یا انحراف کرنا یا انکار کرنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کھلے عام، سر عام ہوتا ہے، ایک بندہ کھلے عام انکار کرتا ہے تو یہ بھی الحاد ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام نہیں کرتا لیکن قرآن پاک کی جو آیات ہیں یا حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ غلط کرتا ہے، اس ترجمے کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو آج کل کا جو الحاد ہے وہ یہی ہے کہ بندے یہ تو نہیں کہتے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، بہت سارے ایسے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے جو الفاظ ہیں جو اس کے معنی بنتے ہیں اب اس کے اندر وہ رد و بدل کرتے ہیں، پھیر پھیر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ الحاد یہ بڑا خطرناک قسم کا ہے۔ تو یہ آج لوگ اسی کے اندر مبتلا ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے نام کے سکالر نام کے انسان ہیں، تو ہمیں کیا نظر آتے ہیں کہ بڑے جناب مذہبی پیروکار ہیں، بڑے جناب عالم ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہوتے، حقیقت کے اندر وہ لوگ ملحد ہوتے ہیں جو دین کے اندر ایسی تعویلات کرتے ہیں جو بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے بالکل مطابق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں، اس کے معنی کے اندر وہ رد و بدل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وضع الکلامی، کہ کلام کو ایسی جگہ پر رکھنا اعلیٰ غیر موضوع، جو قرآن کی وضع ہے اس کے خلاف قرآن کو بیان کرنا یا اس کا معنی اور مطلب بیان کرنا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ الحاد ہے۔ اور حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو زنادقہ ہے، زندیقہ ہے، وہ بھی اسی سے مشتق ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ
کہ ایک زندیق ہو جانا یا اسی طرح ملحد ہو جانا، وہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایک بندہ زندیق ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں، وہ انکار کر دیتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو بظاہر تو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں قرآن و سنت کا متبع ہوں، اس کو ماننے والا ہوں، اسی کو پڑھتا ہوں، اسی کی تلاوت کرتا ہوں، اسی کی میں تشریح کرتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے جو معنی ہیں، جو مطالب ہے، اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کی جو تفسیر کی گئی ہے یا اسی طرح ترجمہ کیا گیا، اس کے اندر کوئی بندہ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی رد و بدل کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ ہاں جب تشریح کی باری آتی ہے، تفسیر کی باری آتی ہے، تو اپنی طرف سے وہ من گھڑت ایسی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مغالطہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان، ہماری جو عقائد کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ متأول، جو تعویل کرنے والا ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے اس کو نہیں کہیں گے، لیکن غور کیا جائے تو جو بندہ بھی اس وقت یہود و نصارہ ہیں یا جو بت پرست ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کرتے ہیں۔ چنانچہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کی تعویلیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیا تھی، ایک تعویل تھی۔ اسی طرح یہود و نصارہ، ان کی تعویلات سے تو قرآن سارا بھرا ہوا ہے، تو اسے ایسی تعویلات کرتے تھے کہ اب جو ہمارے یہ جو ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں، وہ بھی تعویلات کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے اپنا مطلب مفہوم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ جو صلاۃ ہے یا اسی طرح سے ایسے الفاظ ہیں، اس کا ایک معنی کیا، کل ان کو حرکت دینا، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ناچنا اسے کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، قرآن سے وہ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو استعمال کرنا، تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں دنیا کے اندر جو تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی سے دیکھا جائے تو جو بت پرست ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے، اسی طرح یہود و نصارہ ان کو کافر کہا گیا ہے، مجوسی ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو متعوّل صرف تعویل کر دینا سے بات نہیں چلتی، ہاں جو بھی قرآن اور سنت، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام کی تصدیق کرنا، اب اس کے اندر تعویلات کر کے کوئی ایسا الفاظ، معنی، مفہوم نکالنا جس سے اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے، تو وہ کیا ہے، قرآن و سنت کے خلاف چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے بندہ کیا ہو جائے گا، زندیق اور الحاد کے اندر مبتلا ہو جائے، ملحد ہو جائے گا۔ تو جو بندہ بھی ایسی کیسی کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا تو وہ قرآن کی نظر کے اندر کیا ہے، یلحدون فی آیاتہ، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری آیات کے اندر کیا ہے، ٹیڑھا پن ہو کر چلتے ہیں، اور اس کے اندر ایسے الفاظ کا مطلب مفہوم نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو جو قرآن اور سنت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو کوئی صحابہ کو فرمایا، اور صحابہ کرام نے جو ہمیں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اب اسی کے رہنمائی کے اندر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے غیر ہم سمجھنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا تو جو بندہ بھی اپنی رائے کے ساتھ کوئی بھی اس قرآن اور سنت کے اندر کوئی بھی الفاظ استعمال کرے گا تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ اصل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر بہتان اور تکذیب کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھے چلتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن و سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس کے اندر جو بھی ٹیڑھا چلے گا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما لا یخفون علینا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے لا یخفون علینا، یہ بھی اسی طرح اشارہ کرنے والا ہے کہ الحاد جو ہے وہ کوئی ایسا مخفی معاملہ ہے، کفر، مخفی کفر ہے جس کو لوگ چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لا یخفون علینا، یہ کفر جو چھپانا چاہتے ہیں اپنے دل کا کفر، وہ ان کے چھپنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واضح ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہے۔ افمن یلقی فی النار، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو جہنم کے اندر ڈالا جائے، ایک وہ ہے جو جہنم کے اندر جانے والا ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ،
یا وہ شخص جو آئے امن و سکون کے ساتھ، کس میں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کے چلا جائے، وہ بہتر ہے۔ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ کے اندر ہے، جو امن سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے وہ بہتر ہو گیا، اور جو بندہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، خوف و حراست کے اندر ڈال دیا گیا، عذاب کے اندر ڈال دیا گیا، تو وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے امن یاتی آمین یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے امن سکون کے ساتھ جنت میں قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کرتے رہو جو کچھ چاہتے ہو۔ اب دنیا جو ہے میدان عمل ہے، کوئی صحیح کرتا ہے کوئی غلط کرتا ہے، تو یہاں پر پکڑ نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ پکڑ بھی لیتے ہیں دنیا کے اندر، اور جو آخرت ہے وہ تو کیا ہے، جزا اور سزا کی پکی جگہ ہے، وہاں پر تو ہر ایک انسان کے ساتھ کیا ہوگا، انصاف والا معاملہ ہوگا۔ اعملوا ما شئتم، کرتے رہو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ ایک ایک چیز انسان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اللہ کے سامنے ہیں، اور انسان